بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ اس کو بھلا نہیں سکی۔ 17ویں صدی کے دوران مغلیہ سلطنت کے قلب میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کی خوبصورتی اور عقل نے دربار کو مسخر کر دیا تھا، جس کا نام طاقت اور خوبصورتی کا مترادف ہو گیا تھا۔ اس عورت کا نام نور جہاں تھا۔ نور جہاں محض لقب کے اعتبار سے ملکہ نہیں تھی، بلکہ تخت کے پیچھے ایک زبردست قوت تھی۔ ان کی دانشمندی اور سیاسی ذہانت نے ہنگامہ خیز وقتوں میں سلطنت کی رہنمائی کی۔ نور جہاں 1577 میں قندھار، آج کے افغانستان کے ایک معزز ایرانی گھرانے میں اس بختور بچی نے جنم لیا جس نے آگے چل کر نور جہاں کے نام سے تاریخ میں اونچا مقام حاصل کرنا تھا۔ ان کے والد غیاث الدین ذہین آدمی تھے، جلد ہی دربار اکبری میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ پیدائش کے وقت ان کا نام مہر النساء رکھا گیا تھا، لیکن ان کے خاوند اور مغل بادشاہ نے انہیں نام نور جہاں دنیا کی روشنی کا خطاب عنایت کیا۔ ملکہ نور جہاں 17ویں صدی میں ہندوستان کی سب سے بااثر خاتون تھیں، جنہوں نے وسیع و عریض مغل سلطنت کی فرمانروائی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ اتنی بااثر ہونے کے باوجود کیا وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ اس عورت نے اپنے شوہر کو قید سے کیسے آزاد کروایا اور ان کی قبر کہاں ہے؟ اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ مہر النساء کے حسن اور ذہانت نے شہزادہ سلیم کا دل مول لیا، لیکن اکبر بادشاہ کو دونوں کا سنجوگ کسی صورت قبول نہ تھا۔ انہوں نے 17 برس کی مہر النساء کی شادی مغلیہ دربار کے اہلکار علی قلی بیگ سے کر دی، جسے بعد میں شیر افغن کا خطاب دیا گیا۔ شادی کے بعد ان کی تعیناتی بنگال میں ہوئی۔ اگلے 12 برس مہر النساء نے ادھر گزارے، وہیں ان کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام لاڈلی رکھا گیا۔ مغلیہ عہد اور نور جہاں کے دور کے دو بڑے شہر، شمالی ہندوستانی شہر آگرہ اور شمالی پاکستانی شہر لاہور کے گھروں میں ان کے متعلق کہانیوں کی بھرمار ہے۔ بوڑھے بوڑھیاں، سیاحوں کے گائیڈ اور جوشیلے تاریخ دان نور جہاں اور جہانگیر کی ملاقات اور محبت میں گرفتار ہونے کے قصے اور ایک آدم خور سے ایک گاؤں کو بچانے کا قصہ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی بندوق سے شیر کو ڈھیر کر دیا۔ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوئے۔ ان کے دل میں شیر افغن کی دربار سے وفاداری کے بارے میں وسوسے تھے۔ بنگال کا گورنر قطب الدین خان شیر افغن کے ہاتھوں مارا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے شیر افغن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے مرنے پر جہانگیر نے کہا، امید ہے کہ جہنم ہی اس بدبخت کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد مہر النساء کی دربار شاہی میں واپسی ہوئی اور وہ بادشاہ کی سوتیلی والدہ سلطان بیگم کی خدمت پر مامور ہوئیں۔ آزمائش کا یہ دور زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ جلد ہی ان کی زندگی میں موسم بہار آ گیا۔ جشن نوروز میں جہانگیر نے انہیں دیکھا اور اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حرم سرا کی کنیزوں میں شامل ہوئیں، جس کے بعد ان کا اقبال بلند ہوتا چلا گیا۔ سن 1611 میں جہانگیر سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ بادشاہ سلامت کی 20ویں بیوی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد نور جہاں نے اپنے ایک ملازم کی زمین کے تحفظ کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ ان کے فرمان میں نور جہاں بادشاہ بیگم لکھا تھا اور یہ ان کے اختیارات میں ترقی کی علامت تھی۔ سن 1617 میں سونے اور چاندی کے سکوں پر جہانگیر کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی کندہ ہونے لگا۔ دربار کے واقعہ نفیس، غیر ملکی سفیر، تجاز اور درباری جلد ہی ان کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے۔
دربار میں طاقت ملی تو انہوں نے حرم کی عورتوں کو میسر آزادیوں کا دائرہ وسیع کیا۔ مثلاً ان سے پہلے ملکہ کے درشن جروکے میں بیٹھنے کا رواج نہ تھا۔ پاور پالیٹکس کی باریکیاں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ قریبی رشتہ داروں کو بڑے عہدے دے کر انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے کی۔ مغلیہ سلطنت میں ان کا جتنا اثر و رسوخ تھا کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوا، جس کا ایک ثبوت سکوں پر ان کا نام کندہ ہونا تھا۔ شاہی فرمان بھی ان کے ہی نام سے جاری ہوتے تھے۔ محبت خان نے جہانگیر کو جب قید کیا تو شوہر کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے وہ میدان عمل میں اتریں اور شوہر کو رہا کروا کر ہی دم لیا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا اور نور جہاں ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوتی تھی۔ نور جہاں کا اتنا بہترین نشانہ تھا کہ ایک دفعہ پالکی میں بیٹھ کر انہوں نے 6 گولیوں سے 4 شیروں کو ڈھیر کر دیا۔ اسی وجہ سے جہانگیر کا نور جہاں پر اتنا اعتماد تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک سیر شراب اور آدھا سیر گوشت کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ نور جہاں جہانگیر پر جان چھڑکتی تھیں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا تو اس کی بہت زیادہ تیمارداری کرتی۔ ایک دفعہ نور جہاں بیمار ہو گئیں اور کسی بھی حکیم کی دوا نے اثر نہ کیا تو حکیم روح اللہ نے ان کی ذمہ داری اپنے سر لی اور ان کی دواؤں نے اثر کیا اور نور جہاں ٹھیک ہوئیں۔ اس پر جہانگیر نے خوش ہو کر اسے تحفے کے طور پر اس کے آبائی گاؤں میں زمین اور اس کے وزن کے برابر چاندی عنایت فرمائی۔ جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں نے اپنے داماد کو سلطان بنانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئیں اور پھر ان کو نائب سلطان نے ان کا سالانہ 2 لاکھ روپے وظیفہ مقرر کیا اور 1645 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی قبر لاہور شاہدرہ میں جہانگیر کے قبر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ مزید دیکھ سکیں۔